بتوں پر چڑھانے کے لیے وہ بچوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے. یہ رومن کے دور میں، پرشین امپائر میں، اور اس سے پہلے سے بھی بہت رائج تھا. لوگ منتیں مانگتے تھے اپنے اپنے جھوٹے خداؤں کے، اپنے اپنے معبودوں کے، کہ وہ منتیں مانگتے تھے کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا، میرا یہ ہو گیا، تو میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا، ایک بچے کی قربانی دوں گا. تو اس طریقے سے وہ زندگی پانے کے بعد بھی اس کی قربانی دے دیا جایا کرتی تھی، بچے کی، اولاد کی قربانی دے دیا جایا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تو سب سے پہلے ماں کی کوکھ سے زندگی پانے والے اولاد کی زندگی کی ضمانت دی کہ اب کوئی مذہب کے نام پر جھوٹے خداؤں کے اوپر بچوں کی قربانی نہیں کرے گا. بچوں کی زندگی کی حفاظت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مذہب کے نام پر اب قربانی نہیں ہوگی. دوسرا جو مسئلہ تھا وہ تھا سماج کا. آپ لوگوں نے یہ واقعات بہت پڑھے ہوں گے. آر کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے قربانیاں دے دیا جائے کہ اگر بیٹی ہے تو اس سے رشتہ بنے گا، رشتہ بنے گا تو بیٹی کی وجہ سے ہمارا سر جھکے گا، اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک درجہ نیچا رہنا پڑے گا، اس لیے وہ قربان کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ زندگی دینے والا رب ہے، زندگی پہ تمہاری امانت نہیں ہے. یہی بات کہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں. کیا کہا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تمہاری جانوں کا، تمہاری مالوں کا مالک تو اللہ ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم جو ہے اس کی قربانی دے دو، تم اسے ضائع کر دو. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں ہو، تم اپنی جانوں کے مالک نہیں ہو، تم امین ہو. اللہ نے تمہیں امین بنایا. امین مطلب امانت دار. سامان تمہارے پاس رکھا ہوا ہے، وہ جیسے کہتا ہے ویسے خرچ کرو. جان تمہارے پاس رکھ دی، مال تمہارے پاس رکھ دیا. سودا تو پہلے ہی ہو چکا ہے. کسی مال کا جب سودا ہو جائے اور تمہارے پاس رکھ دے کہ رکھے رہو، جب میری ضرورت ہوگی تو میں لے لوں گا، تو پھر اب بتاؤ تم اس مال کے کیا ہوگے؟ امانت دار. جب وہ چاہے لے لے، جیسے چاہے لے لے. اب وہاں پر تو ہمارا کوئی حق نہیں ہے نا. اب تم چاہو کہ میں نے سودا بھی کر لیا ہے، میں نے سودا بھی کر لیا ہے اور اپنی منمانی سے خرچ بھی کروں، کہیں یہ بتاؤ یہ انسان کی عقل میں آنے والی بات ہے؟ اللہ نے تمہاری جانوں کا سودا کر لیا ہے، تو اس وجہ سے اسے قتل نہیں کرتا. یہ دو وجہ ہو گئی. تیسرا تھا معیشت کی وجہ سے، فنانشل کرائسس کی وجہ سے. پیسے نہیں ہیں، تنگی ہے، کیسے پالیں گے؟ ہوتا نا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے بھی منع کیا، کہا لا تقتلوا اولادکم من خشیت